خوف و خطر بولتے رہے. زمانے میں جو بولتا ہے اسے ہی جینے کا حق ملتا ہے. آپ بولیے، زبان کھولیے. قلم چلانے کی طاقت ہے تو قلم چلائیے، لکھنے کی طاقت ہے تو لکھیے. واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو حق لکھیے، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو حق لکھیے. حق کی آواز کو کبھی دبائی نہیں جا سکتی. حق والے تھے بے خوف و خطر بولتے رہے. پہرا تھا بولنے پر مگر بولتے رہے. حق والے تھے بے خوف و خطر بولتے رہے. پہرا تھا بولنے پر مگر بولتے رہے. خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان. خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان. لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے. لیکن جو کٹ گئے تھے وہ سر بولتے رہے. حق والے ہیں بے خوف و خطر بولتے رہے. پہرا تھا بولنے پر مگر بولتے رہے. عزیزان گرامی وقار، اسی زندہ دلی کے ماحول میں کربلا کا پیغام سماعت کریں. کربلا کا کیا پیغام ہے؟ کربلا بہت سارے پیغامات کا مجموعہ ہے، مگر ان میں سب سے اہم پیغام نماز اور صبر. اہم پیغام کیا ہے کربلا کا؟ نماز اور صبر. اسی نماز اور صبر کے حوالے سے اپنی معلومات کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ہے؟ زور سے بولیے. 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی. کتنی چیزوں پر؟ جس پر بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے جس چیز پر بنیاد رکھی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ مستری نہیں ہے کیا؟ ارے گھر بناتے ہیں تو جس پر چھت کی ستون یا قلم بولتے ہیں اپنی زبان میں. ستون نے بولا جاتا ہے جی. یا آپ نے بلڈنگ بنا دیا، آپ نے ایسی بلڈنگ تعمیر کی جس میں آپ نے 5 ستون دے دیا. ان 5 ستونوں میں سے کوئی ایک ستون ختم کر دیجئے تو بلڈنگ باقی رہے گی. 2 ختم کر دیے تو 3 4، اگر ایک ختم کر دیجئے تو ہو سکتا ہے چھت لٹکتی رہے. 2 ختم کریے تو اور بھی، اور اگر 5 ختم ہو جائے تو چھت کا کیا عالم ہوگا؟ چھت باقی رہے گی؟ چھت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. اسلام کی بنیاد پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت پر ہے، یعنی آپ اس بات کی گواہی دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہماری عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. پھر آپ کو یہ گواہی دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے. دوسرا ستون یہ ہے آپ نماز قائم کریے. تیسرا ستون یہ ہے آپ زکوٰۃ ادا کیجئے. چوتھا ستون یہ ہے اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، خانہ کعبہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو حج کریے. پانچواں ستون یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو تندرستی عطا فرمائی ہے، آپ کو صحیح و سالم رکھا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اگر یہ 5 چیزیں آپ کا مضبوط 5 چیزیں
ہیں آپ کی مضبوط ہے تو آپ کا اسلام پائیدار ہے، آپ کا اسلام مضبوط ہے، آپ کا اسلام طاقتور ہے۔ مگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میں کمی آ جائے تو آپ کے اسلام میں کمی آ جائے گی، آپ کے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ پہلا ستون یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے حبیب کو آخری پیغمبر جانے، اللہ کے حبیب کو آپ اللہ کا رسول جانے۔ دوسرا ستون یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں، تیسرا ستون یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، چوتھا ستون یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کریں، پانچواں ستون یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ عزیزان گرامی وقار، حدیث کے اس مفہوم کو آپ اپنے ذہن و فکر میں بسا لیں، پھر آپ اپنے اسلام کا جائزہ لیجئے، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ آپ کا اسلام کتنا مضبوط ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کیا آپ نے کلمہ شہادت کے بعد نماز کی پابندی کی ہے؟ کیا آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے؟ کیا آپ نے حج بیت اللہ کیا ہے؟ کیا آپ نے روزے رکھا ہے؟ اگر آپ یہ 5 اعمال میں مضبوط ہے، آپ کا جواب اس بات میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کا ایمان بھی مضبوط ہے، آپ کا اسلام بھی مضبوط ہے۔ لیکن آپ کہیں میں نے کلمہ شہادت تو پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا ہے، مگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزے نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوں، استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا ہوں، تو عزیزان گرامی وقار آپ کا اسلام کمزور ہوگا، آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ اور ایسی ہی کمزور ایمان والوں کو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر ہی لیا ہے تو اب پورے طور پر ایمان میں داخل ہو۔ حضرات قرآن کریم کے فرمان کو دیکھیے، آپ کو ایک جگہ دعوت دی گئی، کہا آپ نے کھانا کھا لیا، تو پھر یہی اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ کھانا کھا لیے وہ دوبارہ کھانا کھا لیجئے، یہ اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ جو لوگ کھانا نہیں کھائے ہیں وہ کھانا کھا لیجئے، یہی اعلان ہوتا ہے جی۔ جو لوگ کھانا نہیں لے گئے ہیں وہ آ کر کھانا لے جائیں۔ کہیں آپ نے یہ اعلان سنا ہے کہ جو لوگ کھانا لے جا چکے ہیں دوبارہ آ کے کھانا لے جائیے؟ اعلان سنا ہے کہیں؟ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عقل تو چاہتی ہے، قرآن یہ کہتا اے بے ایمانو ایمان لے آؤ، اے منافقو ایمان لے آؤ، اے بددینو ایمان لے آؤ، اے گمراہو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ پتہ یہ چلا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن تو ضرور کہیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہیں گے، اسلامی نام تو ضرور ہوگا، مسلمان کے خاندان میں ان کی پیدائش تو ضرور ہوگی، مگر حقیقی اسلام سے وہ محروم ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور جس کی بنیاد جس پر رکھی جاتی ہے ان چیزوں کو بچا لانا، انہیں مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ چھت کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے تو 5 ستون کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایک ستون کمزور ہو جائے گا، چھت کمزور ہو جائے گی، کوئی ایک سوزو لنگڑا ہو جائے گا، چھت کمزور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنے ایمان کو جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اسلام کو جھانک کر دیکھیں، ہمارا اسلام 5 چیزوں پہ قائم کیا گیا ہے۔ کیا ہم نمازیں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا ہے؟ کیا ہمارا دعویٰ محض کھوکھلا نہیں ہے؟ اسی لیے قرآن فرماتا ہے اگر تم نے ایماندار ہونے کا دعویٰ کر ہی لیا ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں وابستہ ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے تو اب سچے طور پر مسلمان ہونا ہے نا، سچے طور پر ہونا ہے نا۔ تو سچے طور پر مسلمان ہونے کے لیے پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ کیا بننا ہوگا؟ نمازی بننا ہوگا۔ آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی اعلان کر دیا جائے کہ اس مجمع میں جو کھڑا ہو جائے اور 1 لاکھ روپے مدرسہ فیض النبی میں چندہ دے دے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے اور اگر پیر صاحب اعلان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جنت کون نہیں جانا چاہتا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے جنت میں۔ زور سے بولیے، ارے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دھیرے کا بول رہے، زور سے بولیے نا، جانا چاہتے ہیں نا؟
نماز پڑھتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے۔ جنت کے مالک کون ہیں؟ جنت کے مالک کون ہیں؟ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اپنے حبیب کو بنایا ہے، مصطفیٰ کونین، جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ اب سرکار اگر کسی کو کہہ دیں کہ اگر وہ ایسا کام کرے گا تو وہ جنتی ہے، تو اس کے جنتی ہونے میں شک ہوگا؟ یقین نہ ہوگا جی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم نے یہ کہا اگر آپ یہ کام کرو تو ایک روم آپ کے لیے ہے، تو یقین ہوگا جی؟ تو ہم تو اس کے مالک ہیں، ہم جس کو جو چاہیں دے دیں۔ اب حدیث سنیے، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو حدیث سنیے۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر ہے۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ارے حدیث سننا بھی ثواب ہے، حدیث سنانا بھی ثواب ہے، حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے، اور حدیث پڑھانا بھی ثواب ہے، اور حدیث کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اگر کہ معمولی پیغام ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یتوضأ فیحسن وضوءہ، وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز۔ حدیث کا ترجمہ ابھی روک دیتا ہوں، اللہ اکبر کی بات آ گئی تو آپ کو بتاؤں، آپ اذان دینا جانتے ہیں؟ اذان دینا جانتے ہیں؟ ایک جگہ حضرت ہم کو ایک صاحب بولا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بیمار پڑ گیا، چلیے ذرا سا اس کو جھاڑ دیجئے۔ ہم گئے تو ہم نے کہا یار ابھی بچہ تو پیدا ہوا ہے، کیا تم نے اذان نہیں پڑھوائی؟ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو گچوکے لگاتا ہے، ایسے ایسے مارتا ہے، پھر جب اذان پڑھی جاتی ہے تو وہ شیطان بھاگتا ہے، کتنی دور تک بھاگتا ہے ابھی حدیث سناؤں گا، اور پھر وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے اذان نہیں پڑھوائی؟ دائیں کان میں اذان دیتے بہتر ہے 3 مرتبہ اذان دیتے، بائیں کان میں اقامت بہتر ہے 3 مرتبہ کہلاتے۔ بولے حضرت میں تو دیہات میں رہتا ہوں نا، جس دن ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا اس دن امام صاحب بھی چھٹی میں تھے، مؤذن صاحب بھی چھٹی میں تھے، اور نائب امام بھی چھٹی میں تھے، تو بچہ اس کے یہاں پیدا ہو، باپ وہ بنے اور اذان امام صاحب دیں، امام اذان مؤذن صاحب دیں۔ اذان بھی نہیں آتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، اور خوب اچھلیں گے، خوب نعرہ لگائیں گے، نعرہ بھی لگائیے اور اذان بھی پڑھیے، اس لیے کہ نعرہ لگائیں گے تو آپ کے نعرے کی آواز سے ہو سکتا ہے شیطان آپ کی مجلس سے بھاگ جائے، مگر اذان دیں گے تو میں نہیں کہتا ہوں، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کر کے شیطان 36 میل 36 میل کا مطلب سمجھتے ہیں 55 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کٹگرا میں اذان ہو جائے تو شیطان کتنی میل دور بھاگے گا؟ 36 میل 55 کلومیٹر، تقریباً بری تک پہنچ جائے، بری تک پہنچ جائے۔ اب میں نہیں کہتا ہوں، حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، ان جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحة قال سليمان فسألته عن مكان الروحة قال هي من المدينة 36 میلا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو وہ مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ مقام روحہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس حدیث کے راوی ایک حضرت سلیمان ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا اے میرے استاد یہ مقام روحہ مدینہ سے کتنی
دوری پر واقع ہے. مدینہ اور مقام روحہ کا فاصلہ کیا ہے؟ تو استاذ نے فرمایا ہی من المدینۃ ثلاثۃ ہی من المدینۃ ستۃ و ثلاثون میلا. مقام روحہ مدینہ سے 36 میل کی دوری پر ہے. حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر کے 36 میل دور. اب یہ تقریر ایک جگہ ہم نے کر دی. مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا حضرت جب شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے تو شیطان ہی تو ہم لوگوں کو بہکاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اذان ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سو جاتے ہیں، شیطان ہی تو بہکاتا ہے. تو جب 36 میل دور بھاگ گیا تو کیسے بہکاتا ہے؟ 36 میل دور بھاگ گیا یعنی 55 کلومیٹر دور بھاگ گیا تو کیسے واپس لوٹ گیا؟ اب فوراً ہم سو جاتے ہیں. اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگ گیا تو ہم نماز کے لیے جاتے، شیطان ہی تو بہکاتا ہے. آپ کو معلوم ہے شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ پل بھر میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. شیطان ضرور 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، بڑا ہٹ دھرم ہے، بڑا ضدی ہے، بڑا بدماش ہے، فوراً واپس بھاگتا تو ہے مگر فوراً واپس لوٹ جاتا ہے، فوراً واپس لوٹتا ہے. اور جیسے ہی نماز پڑھنے والا اللہ اکبر کہتا ہے پھر 36 میل دور بھاگ جاتا ہے مگر فوراً واپس لوٹتا ہے. نماز پڑھنے والے نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کیا. شیطان 36 میل دور بھاگ گیا مگر بڑا ضدی ہے، بڑا ہر دھرم ہے، فوراً واپس لوٹ جاتا ہے. بہکانے لگتا ہے ارے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو نے فلاں کو 500 روپیے دیا تھا، اس نے ابھی ادا نہیں کیا ہے. دکاندار ہے، تم نے فلاں کو سامان دیا ہے، سامان کو لکھنا بھول گیا ہے، تم نے اس کو پیسہ دیا ہے، یہ تم کو یاد ہے کہ نہیں؟ ارے تم نے سامان وہاں رکھا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ سامان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ طرح طرح کے خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں. جب شیطان بھاگ گیا تو خیالات کیسے آتے ہیں؟ واپس لوٹ جاتا ہے. اچھا کسی کو نماز میں یہ خیال آ جائے کہ 500 روپیہ ہم نے وہاں چھپا کے رکھا تھا، ہم بھول گئے کہ وہاں ہے، یہ خیال آ گیا مگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اہل اسٹیج مستثنا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سے ہم یہ سوال نہیں کر رہے ہیں. مجمع والے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خیال آ گیا ارے 500 روپیہ جو وہاں رکھے تھے نہیں وہ وہیں پہ ہے، ہم بھول گئے. خیال آیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زور سے بولیے، کیا بولے؟ نہیں ہوگی. یہ سب مفتیان کرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ فتویٰ سنا دیے. ارے فتویٰ دینا تو علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے. آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا لا ادری، ہم نہیں جانتے، آپ مسئلہ بتا دیں. مگر ہمارے عوام کا حال یہ ہے وہ جانے یا نہ جانے مسئلہ ضرور بتا دیں گے. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فضل وأضل. جو بغیر علم کے مسئلہ بتائے، فتویٰ دے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. عوام کا کیا کام ہے؟ لا ادری، ہم نہیں جانتے. آپ بتا دیجئے حضرت نماز ہو جائے گی. نماز اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے تو 90%، بلکہ میں کہتا ہوں 99% مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی. کھڑا کر پوچھ لیجیے خیال آتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہم لوگوں کو خیال آتا ہے، پتہ نہیں 3 پڑھیں کہ 4 پڑھیں، 3 پڑھیں کہ 4 پڑھیں، 3 پڑھیں کہ 4 پڑھیں، خیال آتا ہے. اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز نہیں ہوگی تو کسی کی نمازیں نہیں ہوگی، کوئی نمازی ہی نہیں ملے گا. تو بغیر علم کے بھی فتویٰ نہیں دینا ہے. علماء کرام اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر. امام کو آپ نے رکھا، ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے. نماز ہو جائے گی اگر کسی کے نماز میں نماز کی حالت میں خیال آ جائے کہ میں نے 500 روپے وہاں رکھا تھا، وہ وہاں چھپا ہوا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. نماز میں بیوی کا خیال ہو جائے، نماز باطل نہیں ہوتی. نماز میں بھائی کا خیال آ جائے، نماز باطل نہیں ہوتی. نماز میں استاد کا خیال آ جائے، نماز باطل نہیں ہوتی. ارے نادان، جب ماں باپ بھائی بہن کا خیال نماز میں ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. تو اگر نماز میں پیغمبر کا خیال آ جائے تو نماز کیسے باطل ہوگی؟ یہ ان کی نماز ہے کہ جو کہتے ہیں نماز میں پیغمبر کا خیال آ جائے تو نماز. ارے ہماری نماز اتنی کمزور تھوڑو ہے کہ کسی کا خیال آ جائے نماز ختم ہو جائے. ارے ہماری نماز تو وہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری نماز اس وقت تک کہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے نبی کا خیال آئے. تو نماز پڑھیے گا نا؟ پڑھیے گا نہیں پڑھیے گا؟
پڑھیے گا تبھی نہ آپ کا اسلام مضبوط ہوگا، تبھی نہ آپ کا ایمان